اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے محلات میں بظاہر عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کا دل فراق پیدری میں بے چین ہے، اور آپ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح صحرا میں پہنچوں اور وہاں جا کر بعالم تنہائی اپنے والد بزرگوار کی یاد سے اپنے دل کو تسلی دوں، اور اگر کوئی کنانی مسافر کہیں راہ میں مل جائے تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت کروں اور ان کے ہاتھ کوئی پیغام انہیں دوں۔ زلیخا رات دن ان کی بے حد مدارات کرتی ہیں، مگر کوئی چیز انہیں اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ آخر ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے خود ہی پوچھا کہ کیا آپ کا دل جنگل کی سیر کے لیے مائل ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہت روز سے میری تمنا ہے کہ میں جنگل کی سیر کروں۔ اتنا سنتے ہی زلیخا نے آپ کی سیر و شکار کے لیے بے حد تیاریاں شروع کی، اور بہت کچھ پیدل اور سوار اور فوج ان کے ساتھ کی، جنہیں یہ حکم دیا کہ خبردار یوسف کی اطاعت و فرمانبرداری میں ذرا فرق نہ آنے پائے، اور تمام کام ان کے اشاروں پر کیا جائے، اور کسی وقت ان کی فرمانبرداری سے غفلت نہ ہو۔ یہ کہہ کر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تذک و احتشام سے جنگل کی سیر کے لیے روانہ کیا، اور خود ابھی سے انتظار مجسم بن کر بیٹھ گئیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ماما اپنے جلوس فاخرہ کے جنگل میں پہنچے، اور ادھر ادھر پھر کر اس مقام پر کہ جہاں کنان کی طرف راستہ جاتا تھا آ کر کھڑے ہوئے، اور جن کے یمن ویسار تمام فوج دست بستہ ادب کے ساتھ استادہ ہو گئی، اور آپ نے تمام فوج کو مخاطب کر کے فرمایا: پیارے جان و دل کس طرح راحت ملے، کس طرح تسکین ان کو ہو سکے، کیوں کر ہو آرام، کیوں کر ہو اقرار، قلب پر ہے جب کہ ہر شے کا مدار، کیوں کر اس گلشن میں اس کا جی لگے جو جدا بچپن میں ہو ماں باپ سے، باپ جس کا ماہی بے آب ہو، کیا بھلا معلوم تھا فرزند کو، عیش و عشرت خار کے اس کے لیے ہو فراق والد ماجد جیسے، آہ جس فرقت سے ہو میں نیم جاں، ہچ ہے یہ عیش ہے محل و مکاں، کیا کہوں اے بندگانے ایز دل ہے پرنم جان ہے بالکل مری، باپ بھائی سے ہوا ہوں میں جدا، شہر کنان مجھ سے چھوٹا ہے فتیٰ، رات دن آٹھوں پہر شام و سحر، دل میرا روتا ہے آنکھیں ہیں تر۔ پیارے یوسف والد ماجد کے فراق کا دلی صدمہ افواج کے آگے بیان کرتے ہیں، اور کسی قدر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے کہ مدبرین اور افراج فوج آپ کو تسلی و اطمینان دلاتے ہوئے محل سرائے میں لے آئے، اور خفتۂ طور پر زلیخا سے آپ کا حزن و ملال ظاہر کیا۔ زلیخا آج سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر مدارات میں اور بھی زیادہ سرگرم ہوئیں، تاکہ یوسف علیہ السلام کا رنج و الم دور ہو اور آپ کا دل بہلے۔ کچھ روز کے بعد پھر آپ نے صحرا میں جانے کی درخواست کی۔ زلیخا نے اس پیام نا کی تیاری کی، اور جلوس کے ساتھ آپ کو جنگل کی سیر کے لیے روانہ کیا، جہاں پہنچ کر آپ نے وہی بیان اور ورد آمر درک انگیزی شروع کیا، جس کو سن کر فوج کے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور اقلائے افواج ان کو سمجھا بجھا کر محل سرائے میں لے آئے۔ تھوڑی دنوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اسی طرح صحرا میں جانے کی درخواست کی، اور یہ تیسرے مرتبہ ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ زلیخا نے بے حد تیاریاں کی، غرض کے اس ساتھ آپ کو صحرا کی طرف روانہ کیا۔ غرض کے اس مرتبہ صحرا میں پہنچے تو آپ کی حالت فراق یعقوب علیہ السلام میں بہت بے چین تھی، اور آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، اور سب طرف سے ہر پھر کر راہ کنان پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ راہ کنان مطلب جو راستہ کنان کی طرف سے آتا تھا یا جاتا تھا کنان کو۔ ہر چند آپ کے
مصاحبین سمجھاتے ہیں اور تسکین دلایا کرتے ہیں، مگر آپ کا دل کہ ہے کہ بھرا چلا جاتا ہے اور آنسو ہیں کہ اڑے چلے آتے ہیں۔ آخر آپ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ نے زبان حال سے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ کہنا شروع کیا، جس سے سننے والوں کے دل ہلتے تھے اور ان کی آنکھیں جو ہیں آنسو بہاتی ہیں۔ حضرت یعقوب کہ آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت یعقوب کہیے آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا یوسف تو اس فرقت میں بس پامال ہے۔ دل بھر جاتا ہے اے والد تمہارے واسطے، کس طرح یوسف تمہارا تم سے آ ملے۔ کون جا کر آپ کو تسکین دے اے والدے، کون جا کر آپ کو آخر سنائے یہ خوشی، کون جا کر یہ کہے کہ حضرت عالی تبار آپ کا یوسف ہے بس زندہ سلامت برقرار۔ مصر میں شاہی محل ہے اس کی بس جائے قیام، کم نہیں ہے قید خانے سے بس اس کی صبح و شام۔ مصر کے محل و مکان اس کو ذرا بھاتے نہیں، یا کئی ہر لذت سے نفرت ہو رہی بالیقین۔ آپ کی تصور ہر لحظ میری آنکھوں میں ہے، میرا دل آٹھوں پہر ملتی ہے گویا کوئی شے۔ کون تم سے میری فرقت کی کہانی جا کہے، کون ہے جو میرا احوال ولی دل سے سنے۔ مصر میں مجھ کو کمی گویا کسی شے کی نہیں، حیف آنسو پوچھنے کی دست یعقوبی نہیں۔ سب کچھ ہے مگر یعقوب کا سایہ نہیں، اور چھوٹا بھائی بنیامین ماں جایا نہیں۔ کس طرح جی لگا سکے اور کیوں کر گزرے رات دن، چین یوسف کو بھلا ہو کس طرح ماں باپ دن۔ بھیج دے یا رب کوئی غیبی فرشتہ بھیج دے، تاکہ وہ کنان کی کچھ تو خبر مجھ سے کہے۔ کیا گزرتی ہے وہاں، کیا حال ہے یعقوب کا، بھائیوں نے کیا انہیں تکلیف دی ہے۔ اے خدا بھیج دے یا رب کوئی پیغام بر جلدی ادھر، تاکہ اس سے کچھ تو ہو کنان کی مجھ کو خبر۔ کنانی ستر سوار۔ حضرت یوسف علیہ السلام فراق یعقوب میں بے چین ہر طرف آنکھیں دوڑا رہے تھے کہ ایک ستر سوار دور سے آپ کو آتا ہوا نظر آیا، جو کنانی راستے سے اپنا اونٹ دوڑائے چلا آتا تھا، جسے دیکھ کر یوسف اظہار مجسم بن کر کھڑے ہو گئے۔ آخر تھوڑی دیر میں وہ مسافر ستر سوار آپ کے قریب سے ہوتا ہوا گزرنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی اور کہا، روک کر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کون ہے تو اے مسافر اے سوار، دل میرا تیرے لیے ہے بے قرار۔ کس جگہ رہتا ہے تو اے نیک ذات، راہ کنان کیوں کر آئی تیرے ہاتھ۔ کس جگہ کس شہر سے آتا ہے تو، کس جگہ کس شہر کو جاتا ہے تو۔ ستر سوار یہاں جواب دیتا ہے، ہوں میں کنانی مسافر اے جناب، مختصر ہے بس یہ احقر کا جواب۔ ہوں پڑوسی آل اسرائیل کا، جس جگہ وہ ہیں وہیں گھر ہے میرا۔ دامن یعقوب کے سائے میں ہوں، آج کل ہے جن کی بس حالت زبوں۔ مصر جاتا ہوں تو تجارت کے لیے، کھانے پینے کی فراغت کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سنتے ہی یعقوب کا نام عجیب، گر گئے بے ہوش ہو کر یہ غریب۔ پھر گیا آنکھوں میں وہ گھر وہ سماں، اپنا مسکن اور اپنا وہ مکان۔ سنتے ہی یہ ذکر یوسف سن رہے ہیں، اور وہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ستر سوار، دیکھا جب بے ہوش ہو کر گر گئے، ہوش پردیسی مسافر کے گئے۔ اونٹنی پر سے وہیں کودا غریب، اور آیا پیارے یوسف کے قریب۔ خاک جھاڑ کر ان کو اٹھا کر لیا، ہوش میں مشکل سے حضرت کو کیا۔ جب بڑی دیر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوش میں آئے تو آنکھیں کھول کر ستر سوار مسافر کو دیکھا کہ وہ آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے آپ آپ دیدہ ہو گئے، یعنی کہ رونے لگے، اور فرمایا، اے مسافر سوار، کیا تو واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام کا پڑوسی ہے اور اچھی طرح جانتا ہے؟ ستر سوار نے کہا کہ حضرت میں انہیں خوب جانتا ہوں،
اور وہ زار و زار ان کے حال سے واقف ہوں۔ آپ نے فرمایا جلدی بتا کہ انہیں کس حال میں چھوڑا؟ ستر سوار نے کہا کہ وہ اپنے فرزند یوسف کے فراق میں روتے ہیں اور روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں، اور کمرے میں ان کی کمر بھی ان کی جھک گئی ہے، اور ایک اندھیری کوٹری میں پڑے ہوئے ہر وقت بکا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہچکی بن گئی اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ آپ روتے تھے اور بار بار یہ فرماتے تھے، یعنی اے کاش راحل میری ماں مجھے نہ جنتی، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے، آہ والد آپ کا کیا حال ہے، سن کے یوسف بس جسے پامال ہے۔ اے پیدر میں کیوں کر تم سے آ ملوں، کیوں کر آنکھیں آپ کی ٹھنڈی کروں، قبلۂ من کیوں کر دیکھوں آپ کو، جیسے جی ترسا ہو میں ماں باپ کو۔ پھر حضرت یوسف نے اپنا دل تھام کر اپنے آنسو پوچھ کر ستر سوار سے کہا کہ اے تاجر ستر سوار، جب تو اپنی تجارت سے فارغ ہو کر شہر کنعان میں پہنچے تو میرا ایک کام ضرور کرنا، وہ یہ کہ نبی اسرائیل کے محل میں ایسے وقت جانا کہ ایک پہر سے زیادہ رات آ گئی ہو اور مخلوق کا شور و غل کم ہو گیا ہو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام عبادت الہی سے فارغ ہو گئے ہوں۔ یہ کہہ کر پیارے یوسف نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور فرمایا کہ اے ستر سوار، میری شکل و صورت اچھی طرح دیکھ، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر ہو بہو بیان کرنے میں ذرا شبہ باقی نہ رہے، اور ان سے میرا تمام حالت بیان کر دینا۔ اے مسافر ہم وطن فرزند کے، مجھ غریب بے وطن کو دیکھ لے تصویر مجھ مظلوم کی، بھائیوں نے جس پہ ڈالی ہے کڑی، دیکھ لے ایک سختہ دل فرزند کو، شبط کر لے دل پہ تو دل بند کو، جا کے کہنا ہے تجھے یعقوب سے، حال ایک محبوب کا محبوب ہے، حال جو کچھ تو نے دیکھا ہے میرا، جا کے کہہ دینا وہاں بہرے خدا۔ انشاءاللہ آگے جو واقعہ ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں ڈالوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی کمنٹ کریں آپ کو واقعہ کیسا لگا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔